آپ مومن خود دعوے دار ہیں، میں مومن ہوں، میرا دعویٰ ہے، میرے ایمان پر تصدیق کس کی ہے؟ کیا کوئی ایسا صاحب کش بزرگ ہے جس کی بزرگیت بھی مسلم ہو، اس پر اجماع ہو، اور وہ کہے ہاں فاروق رضوی صاحب کا ایمان بہت پختہ ہے، بہت اعلیٰ ہے؟ بھائی ہمارا اپنا ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہے، اور کسی کے ایمان پر نبی کی مہر ہونا اور ہے، اور پھر مہر بھی کیسی؟ آئیے ذرا یہ حدیث سنیں، ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، روایت کا راوی بھی دیکھو کون ہے، دوسرا خلیفہ جو صحابہ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے افضلیت میں، وہ روایت کر رہا ہے۔ روایت کیا ہے؟ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اوزنا ایمان ابا بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہم، آقا نے کہا ایک پلے میں میری تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں تنہا ابو بکر کا ایمان ہو، تو ابو بکر کا ایمان میری امت کے تمام ایمان والوں کے ایمان پر وزنی اور بھاری۔ یہ ہے افضلیت کا بیان۔ افضلیت ایمان کی بنیاد پر ہے۔ فضائل تو بہت ہو سکتے ہیں، اب میں ایک مثال لیتا ہوں، زیادہ آپ دور نہ جائے۔ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے بہت ساری، جتنی کرامت غوث پاک کی آپ نے سنی، کسی صحابی کی سنی؟ اگر فضیلت پر کتابیں آپ ڈھونڈنے بیٹھ جائیں تو 15 کتابیں تو میں اپنی لائبریری میں دکھا دوں گا جو غوث اعظم کے حالات پر لکھی گئی، اور لکھنے والے چھوٹے موٹے لوگ نہیں۔ میں تو معیاری کتابیں رکھتا ہوں، بہجت الاسرار سے لے کر ملا علی قاری کی کتاب نزہۃ الخواطر تک، کیسے کیسے اماموں نے غوث پاک کے حالات پر کتاب لکھی۔ عبداللہ یافعی جیسا محدث سے جو ہے غوث پاک کے حالات پر کتاب لکھ رہا ہے، ملا علی قاری جیسی شخصیت ہے، عبد الرحمن ابن جوزی جیسی شخصیت ہے، بڑے بڑے اماموں نے غوث پاک کے حالات پہ لکھی۔ مگر میں ایک صحابی کا نام لے لوں اور پوچھوں کہ بھئی ان کے حالات پر کتنی کتابیں، ان کی فضیلت میں آپ نے کتنی روایتیں پڑھی، تو بہت سے صحابہ کے تو نام بھی ہم نہیں جانتے، تو ان کی فضیلت بتانا تو بہت دور کی بات۔ لیکن جب افضلیت کی بات ہوتی ہے تو اہل سنت کا اجماع ہے کہ ایک وہ صحابی جو سب سے آخر میں ایمان لایا، سب سے آخری، اس کے بعد اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ایک آن ایک گھڑی رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان لا کر گھر گیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، انتقال ہو گیا، غوث اعظم سے افضل ہے کہ نہیں اجماع؟ تو کثرت روایت پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ نادان کیا کرتے؟ فضائل کی روایتیں سناتے افضلیت کے مقابلے میں۔ ہم کہتے جو علی کی آپ بات کر رہے ہو، جو سنا رہے ہو، یہ فضیلت سے تعلق رکھتی ہے روایت، افضلیت سے تعلق نہیں رکھتی۔ افضلیت اور ہے، فضیلت اور ہے۔ تو جب فضیلت اور افضلیت کا ہی فرق جن کو نہ معلوم ہو تو پھر وہ بیچارے کیا کریں گے؟ بہرحال یہ جو روایت میں نے ابھی بیان کی کہ اگر میری تمام قیامت تک کی امت کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور تنہا ابو بکر کا ایمان، تو ابو بکر کا ایمان سب پر کیا ہے؟ اس پلے کے اندر غوث اعظم کا بھی ایمان ہے، غریب نواز کا بھی ایمان ہے، قیامت تک سب، تاج الاولیاء تک جتنے ہم اولیاء کو جانتے اور تاج الاولیاء کے بعد کے جتنے ہم اولیاء کو جانتے اور جن کو نہیں جانتے، سب کا ایمان ایک پلے میں۔ ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی، اس میں صحابہ کا بھی ایمان آ گیا۔ اور اس کو لکھا کس نے؟ امام ابن عدی نے لکھا اپنی کتاب الکامل، حدیث نمبر 10108۔ امام خیثمہ نے لکھا اس کو فضائل ابی بکر صدیق، ان کی کتاب ہے، صفحہ 133۔ امام دارقطنی نے اس روایت کو لکھا اپنی کتاب العلل الوردہ، حدیث نمبر 236۔ امام بہقی نے اس کو لکھا شعائب الایمان میں، حدیث نمبر 36۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا احیاء العلوم، کتاب الابن جلد 1 صفحہ 193۔ امام ابن عساکر نے اس کو لکھا اس روایت کو اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر، جلد نمبر 30 صفحہ 126 اور حدیث نمبر 6143۔ امام زاہبی نے سیار الاعلام النبالہ، جلد 8 صفحہ 405۔ حضرت امام للقائی نے اپنی کتاب شرح اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، حدیث نمبر 2432۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا اپنی کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ 139۔ امام اجلونی نے اس کو اپنی حدیث کی کتاب کشف الخفا میں لکھا، جلد 2 صفحہ 192، حدیث نمبر 213۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا درجہ ہے، اس بنیاد پر آپ تمام صحابہ میں بعد انبیاء سب سے افضل ہے۔